بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سطح سمندر سے ہزاروں فٹ بلند پہاڑ پر کھڑے ہونے کا تصور کریں، جہاں منجمد ہوائیں مسلسل چل رہی ہیں، تنگ چٹانیں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی، اور ایک ہی لاپرواہ قدم یقینی موت کے مطلب ہو سکتا ہے۔ یہ اونچی چوٹیاں پر چڑھنا انسانوں کے لیے تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے، پھر بھی یہ فطرت کی سب سے غیر معمولی جانوروں کا گھر ہے۔ ناقابل یقین توازن، قابل ذکر طاقت اور بے مثال چستی کے ساتھ یہ شاندار مخلوق کھڑی چٹانوں میں آسانی سے اس طرح حرکت کرتی ہے جیسے کشش شکل کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یہ قابل ذکر جانور مارخور ہے، جو پاکستان کا قومی جانور ہے۔ اپنی شاندار ظاہری شکل اور چڑھنے کی ناقابل یقین صلاحیت کی وجہ سے سراہنے والا مارخور زمین کی سخت ترین ماحول میں ہمت، لچک اور بقا کی علامت بن گیا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس کا نام جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس کی دلچسپ تاریخ، منفرد موافقت اور پاکستان کی جنگلی حیات میں اس کے اہم کردار سے واقف نہیں ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مارخور نام فارسی الفاظ سے آیا ہے، جسے عام طور پر سانپ کھانے والا کہا جاتا ہے۔ اس معنی نے ایک عام خیال کو جنم دیا کہ مارخور باقاعدگی سے سانپوں کا شکار اور کھاتا ہے۔ تاہم جنگلی حیات کے ماہرین نے وضاحت کیا کہ اس دعوے کی حمایت کرنے والا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ مارخور ایک سبزی خور ہے، یعنی یہ مکمل طور پر پودوں، گھاسوں، پتوں، جھاڑیوں اور جڑی بوٹیوں پر زندہ رہتا ہے۔ سانپوں کے ساتھ تعلق غالباً قدیم لوک داستانوں اور مقامی روایت کے ذریعے پروان چڑھا، بجائے اس کے کہ جانوروں کے حقیقی رویے سے۔ مارخور کا تعلق جنگلی بکریوں کے خاندان سے ہے، اور اسے دنیا میں جنگلی بکروں کی طرح سب سے بڑی نسل میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کے شاندار سر پر سینگ ہے، جو بڑے کارک سکرو کی طرح اوپر کی طرف مڑتے ہیں۔ بالغ نر میں یہ متاثر کن سینگ 5 فٹ سے زیادہ لمبائی میں بڑھ سکتے ہیں، جو انہیں کسی بھی جنگلی بکری کی نسل میں پائے جانے والے سب سے لمبے سینگوں میں سے ایک بنا دیتے ہیں۔ یہ سینگ محض آرائشی نہیں ہے، وہ گزائش کی موسم میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، جب نر غلبہ اور دوبارہ پیدا کرنے کے مواقع کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ نر اور مادہ مارخور ظاہری شکل میں نمایاں طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ بالغ مرد بہت بڑے اور بھاری ہوتے ہیں، موٹے شگی گول، لمبی داڑھی اور چوڑے پٹھوں والے جسم ہوتے ہیں، اور ان کے لمبے لمبے بال گردن اور سینے سے لٹکتے ہیں۔ خاص طور پر سردیوں کے دوران انہیں ایک شاندار ظہور فراہم کرتے ہیں۔ مادہ مارخور چھوٹے رنگ میں ہلکے اور چھوٹے پتلے سینگوں کی مالک ہوتی ہے، اور اختلافات مکہ کو جنگلی میں 2 جنسوں کے درمیان آسانی سے فرق کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پاکستان مارخور کی کئی اہم آبادیاں کا گھر ہے۔ سب سے زیادہ معروف ذیلی نسلوں میں گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں پانے والے استور مارخور، آزاد جموں کشمیر کے کچھ حصوں میں آباد کشمیر مارخور، اور بلوچستان کے نامور پہاڑی سلسلوں اور خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں میں رہنے والے سلمان مارخور شامل ہے۔ اگرچہ یہ آبادی ظاہری شکلوں میں قدرے مختلف ہے، خاص طور پر ان کے سینگوں کی شکل اور جسامت میں، یہ سب انتہائی پہاڑی ماحول میں زندہ رہنے کے لیے درکار قابل ذکر موافقت کا اشتراک کرتے ہیں۔ مارخور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ کھڑی چٹانوں اور چٹانی پہاڑوں میں گزارتے ہیں، جہاں بہت کم شکاری یا انسان آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ خطرناک مناظر محافظت اور خوراک دونوں مہیا کرتے ہیں۔ ہزاروں سالوں میں ان کے اوپر چڑھنے کی غیر معمولی مہارتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان کی مضبوط ٹانگیں، لچکدار جوڑ اور خاص طور پر بنائے گئے کھر اسے صرف چند سینٹی میٹر چوڑے تنگ کناروں پر بھی توازن برقرار رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ عام کھروں کے برعکس مارخور کے پاؤں کے بیرونی کنارے سخت ہوتے ہیں،
جو کھردری چٹان کی سطحوں کو پکڑ لیتے ہیں، جبکہ ان کے نرم اندرونی پیڈ ناہموار زمین پر مضافی کرشن فراہم کرتے ہیں۔ یہ انوکھا ڈیزائن انہیں گہرے خلا میں اعتماد کے ساتھ چھلانگ لگانے اور ڈھلوانوں پر چڑھنے کی اجازت دیتا ہے، جو تقریباً عمودی لگتی ہیں۔ مارخور کو پہاڑوں کی چٹانوں میں حرکت کرتے دیکھنا قدرتی دنیا میں سب سے زیادہ دلکش نظاروں میں سے ایک ہے۔ ان کی روزمرہ کے معمولات احتیاط سے پہاڑی زندگی کے مطابق ہوتے ہیں۔ گرم مہینوں کے دوران مارخور عام طور پر صبح سویرے اور دوپہر یا شام کے وقت کھانا کھاتے ہیں۔ دوپہر کی شدت گرمی سے بچتے ہیں۔ ان کی خوراک بنیادی طور پر گھاس، جھاڑیاں، پتے، جڑی بوٹیاں اور پہاڑی پودوں کی جوان ٹہنیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سردیوں میں جب برف زیادہ اونچائیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں تو وہ نچلی وادیوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں پودوں کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ موسمی ہجرتیں بقا کے لیے ضروری ہیں۔ مارخور کی سماجی زندگی بھی اتنی ہی دلکش ہے۔ بالغ مرد عموماً سال کے زیادہ تر حصے کے لیے تنہائی پسند طرز زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں یا پہاڑوں میں بہت چھوٹے گروہوں میں رہتے ہیں۔ دوسری طرف خواتین گروہ عام طور پر اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹے ریوڑ میں اکٹھے رہتے ہیں۔ گروہوں میں رہنا شکاریوں کے خلاف زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ پہاڑ پر امن دکھائی دیتے ہیں، لیکن خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا۔ ہر روز مارخور کو خوراک اور پانی کی تلاش کے دوران شکاریوں کے لیے چوکنا رہنا چاہیے۔ ان کی تیز بینائی، بہترین سماعت اور سونگنے کی طاقت حس انہیں خطرے کی پہنچنے سے پہلے اس کا پتہ لگانے میں مدد کرتی ہے۔ جب دھمکی دی جاتی ہے تو وہ اکثر تقریباً ناقابل رسائی چٹانوں پر تیزی سے چڑھ جاتے ہیں، جہاں چند شکاری پیروی کر سکتے ہیں۔ صدیوں سے ان قابل ذکر موافقت نے مارخور کو دنیا کی سب سے مشکل ماحول میں زندہ رہنے کے قابل بنایا۔ ان کی طاقت کا اندازہ صرف ان کے متاثر کن سینگوں یا عضلاتی جسموں سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کی منجمد سردیوں، غذائی قلت اور فطرت کی طرف سے مسلسل خطرات کو برداشت کرنے کے سہرے سے بھی مانا جاتا ہے۔ جیسے ہی خزاں ختم ہوتی ہے اور شمال پاکستان کے پہاڑوں پر موسم سرما پھیلنا شروع ہوتا ہے، مارخوروں کی زندگی میں ڈرامائی تبدیلی ہونے لگتی ہے۔ عام طور پر بالغ مرد مارخور سال کا زیادہ تر حصہ دور دراز پہاڑی چٹانوں پر تنہا رہتے ہیں۔ جب دو بالغ نر ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ایک دوسرے کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں۔ دونوں حریف ناقابل یقین طاقت کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہیں اور اپنے بڑے سینگوں کو ٹکراتے ہیں۔ اگرچہ یہ لڑائیاں پرتشدد دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ شاذ و نادری موت پر ختم ہوتی ہے۔ افزائش کے موسم ختم ہونے کے بعد زندگی کا ایک اور قابل ذکر مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تقریباً 5 سے 6 ماہ کے حمل کے بعد مادہ مارخور عموماً موسم بہار کے دوران جنم دیتی ہے۔ نوزائیدہ پیدا ہونے والا مارخور زمین کے سخت ترین ماحول میں سے ایک میں داخل ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد صرف چند گھنٹوں کے اندر نوجوان جانور کو کھڑی چٹان ڈھلوانوں میں کھڑا ہونا، چلنا اور اپنی ماں کا پیچھا کرنا سیکھنا چاہتا ہے۔ بہت سے جانوروں کے برعکس جو نسبتاً محفوظ ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، مارخور کے بچے کے پاس زندگی کے مطابق ہونے کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے۔ ابتدائی کئی مہینوں تک نوجوان مارخور اپنی ماں کے قریب رہتے ہیں۔ یہ سیکھتے ہیں کہ کون سے پودے کھانے کے لیے محفوظ ہے۔ زندگی کے اس ابتدائی مرحلے میں بھی خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا۔ مارخور کا سب سے بڑا قدرتی شکاری برفانی چیتا ہے، جو دنیا کی نایاب اور سب سے زیادہ پرجوش بڑی بلیوں میں سے ایک ہے۔ سمندری عقاب بہت چھوٹے بچوں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، جبکہ بھیڑیے اور کبھی کبھار لنکس کمزور افراد کا شکار کر سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے مارخور غیر معمولی حواس کی مالک ہے۔ جب بھی کسی خطرے کا پتہ چلتا ہے تو پورا ریوڑ فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے بقا کے ان قابل ذکر جبلتوں نے مارخور کی آبادی کو دنیا کی چند مشکل ترین مناظر میں زندہ رہنے کی اجازت دی ہے۔ 20ویں صدی کے دوران انسانی سرگرمیاں انواع کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے گی۔
غیر قانونی شکار میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا کیونکہ مارخور کے سینگ قیمتی ٹرافیاں بن گئے۔ رہائش گاہ کی تباہی نے ایک اور سنگین مسئلہ پیدا کیا، انسانی بستیوں کی توسیع مویشیوں کی ضرورت سے زیادہ چڑھے۔ سڑک کی تعمیر اور جنگلات کی کٹائی نے قدرتی ماحول کو کم کر دیا جس پر مارخور ہونے کا انحصار تھا۔ حکومت پاکستان جنگلی حیات کے محکمے میں تحفظ فراہم کرنے والی تنظیموں اور مقامی پہاڑی برادریوں نے مل کر انواع کے تحفظ کے لیے کام شروع کر دیا۔ بے قابو غیر قانونی شکار کی اجازت دینے کی بجائے احتیاط سے منظم تحفظ کے پروگرام متعارف کروائے گئے۔ ان پروگراموں سے حاصل ہونے والی آمدنی نے مقامی لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ کمیونٹیز نے مارخور کی آبادی کی حفاظت کرنا، شکاری کو اطلاع دینا، رہائش گاہوں کو محفوظ کرنا اور ذمہ داری تحفظ کو فروغ دینا شروع کیا۔ سالوں کے دوران پاکستان کے کئی محفوظ علاقوں میں مارخور کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ تحفظ کی کامیابی کی کوشش کی وجہ سے بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کی کامیابیوں کو تسلیم کیا۔ آج پاکستان کی شمالی پہاڑوں پر آنے والوں کو ایک بار پھر ان شاندار جانوروں کو چٹانوں پر چڑھتے ہوئے بے مثال اعتماد کے ساتھ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کی منجمد سردیوں میں زندہ رہنے، خطرناک شکاریوں سے بچنے اور ناممکن مناظر سے اہم ہونے کی صلاحیت میں یاد دلاتی ہے۔ پاکستان کے قومی جانور کے طور پر مارخور ملک کے قدرتی خوبصورتی اور حیاتیاتی تنوع کی علامت بھی ہے۔ محترم ناظرین، مارخور کی کہانی ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ فطرت تب بحال ہو سکتی ہے جب انسان تباہی پر تحفظ، لالچ پر ذمہ داری اور اتصال پر تحفظ کا انتخاب کرے۔ خدا کرے ہم سب اس ناقابل یقین جنگلی حیات کی تعریف کرنا سیکھیں جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس زمین کے نگہبان کے طور پر اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ حیرت انگیز واقعات کی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اپنی اگلی قسط میں آپ کے لیے تاریخ، سائنس یا قدرتی دنیا کے یا اسلامی اور غیر معمولی کہانی لے کر آئیں گے۔ دوستو، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔